نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم میرے بھائی اور بہنوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق اور طاقت سے آل عمران کی آیت نمبر 38 سے آج شروع کریں گے۔ اگلی آیاتوں تک اللہ نے جس طرح چاہا ان کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان آیات میں فرماتے ہیں ہنالک دعا زکریا، وہی دعا کی زکریا علیہ السلام نے ربہ، اپنے رب سے۔ قال ربی، کہا اے رب، حبلی، عطا کر مجھے، من لدن کا، اپنے طرف سے، اپنے پاس سے، ذریۃ طیبہ، اولاد پاکیزہ، انک سمیع الدعاء، بے شک آپ سننے والے اور دعا کو قبول کرنے والے ہیں اور سننے والے ہیں۔ فنادتہ الملائکۃ، پھر اس کو آواز دی فرشتوں نے، وہو قائم یصلی، جب وہ کھڑے تھے نماز میں، فی المحراب، حجرے کے اندر، ان اللہ، کہ اللہ آپ کو، یبشرک، خوشخبری دیتا ہے، بیحییٰ، یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی طرف، مصدقا بکلمۃ، جو گواہی دے گا اللہ کے ایک حکم کی، من اللہ، اللہ کے حکم کی، وسیدا وحسورا، اور سردار ہوگا اور عورت کے پاس نہ جائے گا، یعنی شادی نہیں کرے گا، ونبیا من الصالحین، اور نبی ہوگا صالحین سے۔ جب مریم علیہ السلام کے پاس وہ گئے کمرے میں اور بے موسم کے پھل فروٹ دے کے خوراکیں دیکھی، تو اس نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے؟ تو اس نے جواب دیا، مریم علیہ السلام نے، کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے ملے ہیں۔ تو اس کے اندر ایک جوش آ گیا، کیونکہ یہ بے اولاد تھے اور بہت بوڑھے ہو چکے تھے، بیوی بھی ان کی بانج تھی، لہٰذا ان کے اندر ایک جوش آ گیا۔ حالانکہ یہ پیغمبر تھے، ان کو پتا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے دے سکتے ہیں، لیکن اس وقت چونکہ یہ ایک خرق عادت یعنی اس نے دیکھ لی تھی، تو اس وقت ہی بس اس نے دعا کر لی کہ یا اللہ، اگر آپ ان کو یہ بے موسم کے میوے دیتے ہیں تو آپ مجھے بھی اس عمر میں ایک بیٹا عطا فرما دیجئے۔ اس نے یہ دعا کی اور پاکیزہ اولاد کی دعا کی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعا کو سن لیا اور قبول کر دیا۔ پھر اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے
یعنی ان کو خبر دے دی جب وہ رات کو یا کسی وقت بھی اپنے کمرے میں یا حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے، تو اس وقت ان کو ایک آواز آئی، اور ان کو یہ آواز آئی، خوشخبری مل گئی کہ آپ کو ایک بیٹا ملے گا اور وہ گواہی دے گا اللہ کے ایک حکم کی۔ یہ اب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طرف راغب کرنا تھا کہ جو دنیا میں پہلے سے جو نظام چل رہا تھا، اس نظام کی وجہ سے لوگوں کی تھوڑی سی یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے وہ جس معیار پر اللہ پر ایمان رکھنا چاہیے اس معیار سے تھوڑا سا یعنی وہ معیار گر گیا تھا، اور لوگ دنیا پرست ہو گئے تھے کہ یہ سب کام جو ہو رہے ہیں، مثال کے طور پر ہم شادی کرتے ہیں تو بچے پیدا ہوتے ہیں، یعنی محنت کرتے ہیں تو مال آتا ہے، یا جوانی میں بچے پیدا ہو سکتے ہیں اور بڑھاپے میں نہیں پیدا ہو سکتے ہیں، اور خود بخود ایک چیز آ ہی نہیں سکتی، اس کائنات میں ہو نہیں سکتی۔ تو اللہ پاک نے یعنی آہستہ آہستہ اس طرف لوگوں کے ذہنوں کو اور اس وقت کے عالموں کو یہ بات سمجھانی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر قسم کام کر سکتے ہیں اپنے حکموں سے۔ سب سے پہلے انہوں نے یعنی حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر موسم کے پھل، میوے اور خوراکیں دی، اور کمرہ بند ہے، تو ضرور یعنی زکریا علیہ السلام نے پھر عالموں کو وہ ذکر کیا ہوگا، پھر انہوں نے اپنے خطبوں میں ذکر کیا ہوگا عوام کو، تو لوگ سب اس بات کے قائل ہو گئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کام کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھ لی۔ پھر جب اس نے دعا کی تو اللہ پاک نے ان کی دعا بھی قبول فرما دیا اور ان کو بیٹے کی بشارت دی۔ بشارت میں پھر یہ فرما دیا گیا کہ وہ ان میں خصوصیات یہ ہوگی کہ ایک تو وہ اللہ کے ایک حکم کی یعنی گواہی دے گا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے جو پیدا ہوں گے تو ان کی وہ گواہی دیں گے کہ یہ اللہ کا نبی ہے اور حق سچ نبی ہے، اور یہ اللہ نے اپنے طریقے سے یعنی خرق عادت کی وجہ سے پیدا فرمایا ہے، یعنی بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے۔ جس طرح آدم علیہ السلام کے ماں باپ تو تھے ہی نہیں، ان کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا۔ اب حوا علیہ السلام کی ماں تو تھی نہیں، یعنی آدمی سے اس کو پیدا فرما دیا۔ تو ادھر اللہ پاک نے یہ ثابت کرنا تھا کہ بغیر مرد کے بھی میں پیدا کر سکتا ہوں۔ یہ تیسری حجت تھی جو اب اللہ پاک نے اس کو رہنے دیا آخری زمانے تک، لہٰذا اس کو قائم کرنا تھا۔ تو اس کی طرف اشارہ فرما دیا کہ یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام جو بغیر باپ کے پیدا ہوں گے اس کی تصدیق کریں گے، پھر وہ سردار بھی ہوگا، نبی بھی ہوگا، اور عورت کے پاس نہیں جائے گا، یعنی وہ شادی نہیں کرے گا، وہ اتنا اللہ کی عبادت میں مستغرق ہوگا، یعنی اتنا وہ مشغول ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت میں کہ ان کی اس طرف رغبت ہی نہیں ہوگی، خواہشات کی طرف۔ لہٰذا اللہ پاک نے یہ ان کو بتا دیا، اور آخر میں فرمایا وَنَبِيًّا، اور وہ نبی بھی ہوگا اللہ کا، مِنَ الصَّالِحِينَ، صالحین میں سے ہوگا، یعنی یہ صالح بندہ جو نیک اعمال کرتا ہے اور بالکل برائی سے اجتناب کرتا ہے، پرہیز کرتا ہے، وہ صالحین ہوتے ہیں، اور اللہ کے حکموں پر عمل کرتا ہے، باوجود کہ ان کو سختیاں پیش آتی ہے لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے اور اپنی زندگی کو بالکل صاف ستھری گزارتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرما دیا، قال، کہا، فرما دیا یعنی کہا، ربی، اے رب، انا یکون لی غلام، کہاں سے ہوگا میرے لڑکا، وقد بلغنی الکبر، اور پہنچ چکا مجھ کو بڑھاپا،
वम्रअती आकिर, और औरत मेरी बांझ है। क़ाला कज़ालिक अल्लाहु यफ़अलु मा यशा, तो फरमाया अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इसी तरह अल्लाह करता है जो चाहे। फिर उसने खुद अपनी कमज़ोरी भी बयान फरमा दी कि मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, अब तो मुझसे कुछ हो ही नहीं सकता, लिहाजा और मेरी बीवी भी पहले से बांझ है, अगर मेरा कुछ होता तो जवानी में हो जाता, लेकिन अभी तो वो भी बांझ है और मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ, लिहाजा ये कैसे होगा। तो अल्लाह पाक ने फिर फरमा दिया कि अल्लाह जो चाहता है वो करता है, वो अल्लाह इन चीज़ों के मोहताज नहीं है। फिर उसने दुआ कर दी, क़ाल रब्बी जअल ली आया, क्योंकि ये बेकरार था, उसने ये दुआ कर दी, कहा ए रब मुकर्रर कर मेरे लिए कुछ निशानी। क़ाल आयतुका अल्ला तुकल्लिबन नास सलासत अय्यामिन इल्ला रमज़ा, फरमाया अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने निशानी तेरे लिए ये है कि न बात करेगा आप लोगों से 3 दिन मगर इशारा से, क्योंकि उसके दिल में जो तड़प थी, वो ख्वाहिश थी कि ये आदमी के दिल में जो जिस चीज़ के हासिल करने की ख्वाहिश होती है, वो कहता है कि अब कितनी जल्दी ये मुझे मिल जाए, उसके लिए कोशिश और तगदो करता है। तो क्योंकि बशारत तो मिल गई कि आपको बेटा अता किया जाएगा, फिर उसको जल्दी पड़ गई कि यार कब होगा और कैसे होगा, और मुझे उसका उसकी कोई निशानी बता दे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उसको ये निशानी बता दी कि आप 3 दिन तक किसी से बात नहीं कर सकेंगे, बोलने की सक्कत जो है आपसे सलब कर ली जाएगी। और उन दिनों में अल्लाह पाक ने ये हिदायत फरमाई, वज़कुर रब्बक कसीरन, और याद कर अपने रब को बहुत ज़्यादा, वसब्बिह बिल अशी वल इब्कार, और तस्बीह कर सुबह और शाम। यानी उन दिनों में खुसूसी तौर पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़िक्र के बग़ैर कोई बात ही न करे। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनकी यानी दूसरी बातों की वो करने की सलाहियत ही ख़त्म कर दी 3 दिन तक, लिहाजा ये उसकी निशानी हो गई। लिहाजा निशानी भी ऐसी बता दी कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला अब हमें भी बता रहे हैं, जहाँ भी अल्लाह के ज़िक्र कुरान में आया हुआ है तो उसमें ज़िक्र कसीर का ज़िक्र आया है। ज़िक्र तो लोग करते हैं, लेकिन अल्लाह की ज़िक्र कसरत से करना ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इससे गुनाह मुआफ़ होते हैं और ख़ताओं से आदमी इज्तिनाब करते हैं, क्योंकि जिस वक़्त इसकी ज़बान अल्लाह के ज़िक्र पर यानी हर वक़्त चलती रहती है और वो ज़बान फिर वो गलत कामों से इज्तिनाब करती है, और गलत कामों से इंसान जो है, क्योंकि अल्लाह के साथ राबिते में होता है, ज़िक्रुल्लाह में मशगूल होता है, तो उस वक़्त फिर वो कोशिश करता है कि मैं अल्लाह की नाफरमानी न करूं। लिहाजा ज़िक्र अल्लाह की सुब्हानहु व तआला ऐसे औक़ात में ज़िक्र इलाही एक ऐसी चीज़ है कि ये हर वक़्त आदमी कर सकते हैं। काम काज करते हुए भी आदमी काम करता है हाथ से और मुंह से और दिल से ज़िक्र करता है। लिहाजा गीबत से, दरोगोई से और किस्सा गोई से, इन चीज़ों से परहेज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहु व तआला को याद करें। मेराज की रात जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों पर तशरीफ़ ले गए थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुलाकात में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा दिया कि मेरे बेटे, मेरे तरफ़ से अपने उम्मत को सलाम कहना, और फिर ये कह देना कि बहुत ज़्यादा सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करें, क्योंकि जन्नत का मैदान जो है वो चठेल मैदान है और जन्नत की ज़मीन बहुत ज़रख़ेज़ है, और इसमें ये जब आप एक दफ़ा सुबहान अल्लाह कहते हैं तो उसमें एक दरख्त लग जाता है, और जब अल्हम्दुलिल्लाह कह देते हैं तो दूसरा दरख्त, इसी तरह ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, जितने भी अल्लाह का जिक्र करते हैं इतने आपके दरख्त लगते जाते हैं और वो बाग आपके बनते जाते हैं। जब आप इसमें आकर
یعنی مرنے کے بعد جب داخل ہوں گے تو انشاءاللہ جتنی بھی زیادہ ذکر کیا ہوگا اتنے زیادہ باغات آپ کے لیے لگے ہوئے ہوں گے۔ لہٰذا اللہ کا ذکر خاص طور پہ دو وقت میں جو اللہ پاک نے فرما دیا، اس میں جو ہمارے بزرگان تھے اور جتنے بھی انبیاء تھے اور جتنے بھی صحابہ تھے، ان اوقات میں وہ دنیاوی باتیں نہیں کرتے تھے۔ صبح کے وقت اور شام کے وقت، یہ جو صبح کی نماز کے بعد اشراق تک کا وقت ہے، اس میں زیادہ تر ذکر اذکار کرنا چاہیے، اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرنا چاہیے۔ اور عصر کی نماز کے بعد جو سورج غروب ہونے تک، یعنی مغرب کی نماز تک، یہ ذکر کا وقت ہے، یہ وظیفہ پڑھنے کا وقت ہے۔ اس میں 100 مرتبہ کم از کم سبحان اللہ، یعنی تیسرا کلمہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور 100 مرتبہ درود شریف۔ یہ تو ہر ایک آدمی مسلمان جو ہے وہ صبح اور شام اس کو پڑھا کرے، اللہ پاک ان کو ذاکرین میں اٹھائیں گے۔ اور اللہ پاک جب ذاکرین میں اٹھائیں گے تو جنت کے دروازوں میں ایک دروازہ ذاکرین کے لیے ہے، اور وہ اس میں ہنستے ہوئے وہ اس میں داخل ہوں گے، تو ان کو قیامت کی یعنی وہ آفتوں کا اور ذاکرین لوگوں کا ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور وہ مشک اور عنبر کے ڈھیروں پر سیر تفریح کرتے ہوں گے، اور قیامت گزر جائے گی اور ان کو پتہ نہیں چلے گا۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو کہے گا کہ اب جنت میں خوشی خوشی داخل ہو جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو یہ ساری نعمتیں عطا فرما دے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔